بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عوامی پاکستان۔ عوامی پاکستان زندہ باد۔ جناب والا سپریم کورٹ نے رات کو اعلان کیا کہ الیکشن 8 فروری کو ہی ہوں گے، اور الیکشن کمیشن کو حکم دیا کہ 12 بجے سے پہلے الیکشن شیڈول کا اعلان کیا جائے۔ تو میں جیسے کہتا رہتا ہوں، شاید کن لوگوں کو برا بھی لگے کہ اس ملک میں عجیب ہی تماشے لگے ہوئے ہیں، اور عدالتیں اور سیاستدان عجیب طریقے سے ہی اپنے منمانیاں کرتے رہتے ہیں۔ ایک عدالت، لاہور ہائی کورٹ کی عدالت، الیکشن کمیشن کو حکم دیتی ہے کہ یہ ڈی آر اوز جو ہے انتظامیہ ڈی سی اور اے سیز کو نہ بنایا جائے، اور اس لیے وہ اس کو اسٹے آرڈر جاری کر دیتی ہے، اور پھر وہ دوسری عدالت سپریم کورٹ اس آرڈر کو ہی غلط قرار دے کر اور پھر وہ آرڈر کرتی ہے کہ وہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ڈی آر اوز مقرر کرے، اس کے پاس اختیارات ہیں، اور وہ انتخابات کا بھی شیڈول دے دے۔ تو یہ تماشے اس ملک میں چلتے رہتے ہیں، چاہے سیاستدانوں کے ہیں چاہے عدلیہ کے ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ ذکر کرتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے کس بنیاد پر یہ آرڈر دیا کہ ڈی آر اوز جو ہیں وہ ڈی سیز اور اے سیز کو نہ بنایا جائے۔ ڈی آر اوز مقرر کرنے کا اختیارات تو الیکشن کمیشن کے پاس ہیں۔ الیکشن کمیشن جس کو چاہے ڈی آر اوز بنا سکتی ہے۔ یہ ججز کا جو ڈی آر اوز کا مقرر کرنا تھا وہ 2013 اور 2018 کے الیکشن سے ہوا، جس کی ابتدا افتخار چودھری نے کی تھی، اور اس نے اپنے ججز آر اوز لگوا کر اپنی مرضی کے رزلٹ لیے، اور اس کو زرداری نے اور عمران خان نے آر اوز کے رزلٹ کہا تھا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ 2018 میں جو یہ ججز کو آر اوز لگا دیا، تو پھر وہ آر ٹی ایس بٹھا کر کس طرح رزلٹ نکالے گئے یہ بھی سب لوگ جانتے ہیں کہ ان ججز صاحبان نے کتنا جو ہے وہ انتخابات وہ غیر جانبدارانہ کروائے۔ اس سے پہلے تو جتنے بھی انتخابات ہوتے تھے اس میں آر اوز ڈی سی اور اسسٹنٹ کمشنر لگتے تھے، تو یہ پتہ نہیں لاہور ہائی کورٹ نے کون سا قانون لایا، اور کون سا قانون آسمان سے لایا یا کون سا قانون اپنا بنایا، جس میں انہوں نے کہا کہ ڈی سی اور اسسٹنٹ کمشنر آر اوز نہیں بن سکتے۔ اس کی کوئی ریزن بھی دینی چاہیے، قانون کا حوالہ دینا چاہیے۔ میں تو یہی کہتا ہوں نا کہ یہاں ججز جو ہے اپنی منمانیاں چلاتے ہیں، اور کوئی بھی جج یا کوئی عدالت یا کوئی سیاستدان کسی قانون اور کسی آئین کا پابند نہیں ہوتا۔ جو جہاں بیٹھا ہے وہ اپنے آپ کو بس وہ فرعونی سمجھتا ہے اور اپنی مرضی کے آرڈر ہی کرتا ہے۔ تو اس کے خلاف جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو لگا کہ اس کا جو آرڈر ہے 8 فروری کا، جس پر انہوں نے کہا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے انتخابات 8 فروری کو ہی ہوں گے، تو اس کا آرڈر تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے سمجھا کہ اب تو وہ رد ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کل جو ہے وہ الیکشن کمشنر کو بلوایا، اور پھر اس کو بولا کہ آپ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف درخواست دے دیں۔ الیکشن کمیشن نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف درخواست دی، اور وہ فیصلہ جو ہوا سو ہوا۔ رات کو 8-9 بجے تک وہ عدالت چلا کر وہ فیصلہ دیا گیا، لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو جو کالعدم قرار دیا گیا۔ مگر عجیب بات یہ ہے
کہ عدالت نے یہ آرڈر دیا کہ جو ہے وہ پٹیشن داخل کرنے والا عمیر نیازی، اس نے توہین عدالت کی ہے اور وہ جج صاحب کے فیصلے کو بھی غلط قرار دیا، تو توہین عدالت کا نوٹس تو صرف عمیر نیازی کو دیا، اور اس جج صاحب کو کیوں نہیں پوچھا، اس کے خلاف کیوں ایکشن نہیں ہوا کہ اس نے سپریم کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی کیوں کی اور غلط فیصلہ کیوں دیا، جبکہ انہوں نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے جج نے غلط فیصلہ دیا ہے، تو اس کی بات پر کون کرے گا؟ یہی تو المیہ ہے ادھر کہ ججز کو ادھر پتہ نہیں کیا بنا دیا گیا ہے کہ وہ کوئی بھی غلط کام کریں ان سے کوئی بات پرس نہیں ہوگی۔ تو کل کے دن ہی یہ ایک اور کیس لگا ہوا تھا جس میں بھی ان عدالتوں کے جو ہیں وہ کردار سامنے آتے ہیں۔ وہ کیس تھا سابق جج اور ریٹائر جج شوکت عزیز صدیقی کا، جس میں شوکت عزیز صدیقی کا موقف تھا کہ جنرل فیض حمید اور 2 بریگیڈیئر ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی ضمانت نہ لی جائے اور اس کے کیس کو ختم نہ کیا جائے، ورنہ ہمارا 2 سال کا پلان جو ہے وہ ناکام ہو جائے گا۔ اور پھر وہ جو ہے وہ بینچ بنا کر شوکت عزیز نے کہا کہ مجھے زبردستی روکا گیا، اور وہ دوسرا بینچ بنا کر وہ نواز شریف کے خلاف فیصلہ دیا گیا۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں کی عدالتیں خود ہی ججز کیا کہہ رہے ہیں اور کیا بتا رہے ہیں کہ ہمارے اوپر دباؤ آتا ہے اور وہ دباؤ میں فیصلے کرتے ہیں۔ تو اس کیس میں بھی سپریم کورٹ نے فیض حمید کو نوٹس بھیج کر بلا دیا ہے، دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے، فیض حمید عدالت میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے۔ شوکت عزیز نے باجوہ کا بھی نام دیا۔ شوکت عزیز کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو وکیل ہے وہ حامد خان، اس نے باجوہ کا بھی نام لیا کہ فیض نے کہا تھا کہ یہ باجوہ کا حکم ہے، مگر عدالت نے کہا کہ باجوہ نے خود آ کر آپ کو منع نہیں کیا، جب فیض آئے گا اور بولے گا کہ اس نے جو ہے وہ باجوہ کے حکم پر کیا کام کیا تو پھر ہم دیکھیں گے، پھر باجوہ کو بھی بلا سکتے ہیں۔ مگر فی الحال انہوں نے باجوہ کو جو ہے قانون سے اور پکڑ سے باہر کر دیا۔ تو اب دیکھیں یہ تماشے یہ اس ملک میں کس طرح چلتے ہیں، عدالتیں کس طرح دوسروں کے کہنے پر فیصلے کرتی ہیں، کتنی منمانیاں کرتی ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے کیسی منمانی کی، اور سپریم کورٹ میں جو یہ کیس آیا ہے شوکت عزیز کا، اس میں بھی دیکھیں کہ کس طرح دباؤ میں فیصلے ہوتے ہیں۔ تو ملک میں اور عدالتیں اگر یہ تماشے لگاتی رہیں گی تو پھر تو یہ ملک کبھی بھی سیدھا نہیں ہوتا۔ میں ایک بات پر ہی شروع سے زور دیتا ہوں، اور سیاستدان اور عدالتیں یہ 2 فیکٹر صرف قانون اور آئین کی پابندی کریں، قانون اور آئین کی خلاف ورزی نہیں کریں، تو اس ملک میں کوئی بھی برائی نہیں ہوگی اور نہ یہ ملک جو ہے وہ پٹڑی سے اترے گا۔ مگر یہ سارے کام خود 2 جو ہیں بڑے کردار اس ملک کے، اور جو ملک میں قانون نافذ کرنے والے، قانون کی بلندی اوپر کرنے والے جو کردار ہیں سیاستدان اور عدالتیں، یہ خود ہی قانون اور آئین کے خلاف چلتے رہتے ہیں اور قانون اور آئین کی دھجیاں بگاڑتے ہیں۔ تو یہ اس ملک میں اچھائی کبھی بھی نہیں ہوگی جب یہ کردار سیدھے نہیں ہوں گے، اور اس ملک میں حقیقی قانون اور آئین کی حکمرانی نہیں ہوگی، تو یہ تماشے چلتے رہیں گے۔ بڑی مہربانی، ویلاگ پسند آئے تو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں۔ ہمارا مقصد حقیقی معلومات عوام کو دینا ہوتا ہے، تاکہ عوام کے دلوں میں جو یہ جھوٹے پروپیگنڈوں سے اور جھوٹی باتوں سے جو یہ غلط باتیں بٹھائی گئی ہیں ان کو دور کریں۔ ہمارا مطلب صرف یہی ہوتا ہے۔ پاکستان زندہ باد، عوامی پاکستان پائندہ باد۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم۔